أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام چوتھی تراویح سے فارغ ہو کر قرآن مجید کے کچھ اہم آیتوں کے تعلق سے کچھ سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واقعات کو، ان کے قصوں کو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ان برگزیدہ، اللہ کے ان پسندیدہ بندوں کے واقعات کو پڑھیں اور جانیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور خاص بندوں کو دنیا میں جو نعمتیں، دنیا میں جو مقام اور دنیا میں جو کامیابی عطا کی، اسے سارے لوگ جان لیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. آج ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند انبیاء، اللہ رب العزت کے خاص بندے، اللہ کے ولی کا ذکر آئے گا کہ ان لوگوں نے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ، اللہ کی طرف سے جو احسان ان کو ملا تھا اللہ کی بندگی کی بدولت، وہ ان لوگوں نے دنیا میں دیکھا تھا. اس تعلق سے چند قصے ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب، میں نے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تیرے راستے میں قربان کرنے کی نظر مانی ہے، فتقبل منی، میری اس نظر کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے.
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، ان کی ماں جو کہ عمران کی بیوی تھی، ان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی ماں کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا، تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا قبول کی۔ جیسے ہی حمل رکا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جیسے ہی میں اسے جنم دے دوں تو میں اسے تیری راہ میں، تیری عبادت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو مریم علیہ السلام کی ماں نے یہ نظر مانی تھی۔ کہتے ہیں فلما وضعتها، مریم علیہ السلام کی ماں یہ سمجھتی تھی، اس بات کی امید رکھی تھی کہ ان کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بچہ ہو۔ جب بچے کو انہوں نے جنم دی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ تو بچی ہے، وہ تو بیٹے کی امید لگائی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے بچی کو جنم دیا تو انہوں نے کہا انی وضعتها انثى، میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لڑکے کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس طرح قوت لڑکی میں نہیں ہوتی، لڑکی لڑکے کے مانند نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم ان کی زبان میں عابدہ کے معنی میں، یعنی وہ بندی جو اللہ کی عبادت کرنے والی اور رب کی خدمت گزار کو مریم کہا جاتا ہے۔ تو مریم کی ماں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا اور کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس بچے کو اور اس کے اولاد کو میں شیطان رجیم، شیطان مردود سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو اس بچی کو اور اس کے اولاد کو شیطان کے بہکاوے اور شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، اس کو ستاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ آج سائنس اس کے کئی وجوہات بتاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی کہ بچہ پیدا ہونے کے فوری بعد جو روتا ہے اس کی وجہ یہ کہ شیطان اس کو چھیڑتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو شیطان کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ مریم علیہ السلام کی ماں نے جو دعا کی کہ پروردگار میری اس بچے کو اور اس کے اولاد کو تو شیطان سے محفوظ رکھ، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن مریم علیہ السلام کی ماں جو امید رکھتی تھی کہ بیٹا ہو، بیٹے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جب بچی پیدا ہوئی تو ایک طرح سے مایوسی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا قبول کی اور مریم علیہ السلام کو قبول کیا، مریم علیہ السلام کو شرف قبولیت سے نوازا۔ علماء کرام کہتے ہیں
کہ 1000 بچوں میں جو حکمت، جو صلاحیت، جو نیکی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں رکھ دیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی نمائش کی، پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی جنم دی تو مریم علیہ السلام کی ماں عمران کی بیوی بچے کو لے کر بیت المقدس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نذر مانی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد دیں تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو بیت المقدس میں پہنچ کر وہاں جو علماء تھے ان سے کہا کہ میں اللہ سے جو وعدہ کی اس کے مطابق اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حاضر کر دی۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی پرورش کی ذمہ داری تم پر ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری، دیکھ بھال کی ذمہ داری تم پر ہے۔ تو وہاں پر جتنے علماء تھے، بیت المقدس کے جتنے خدمت گزار تھے، سب لوگوں نے اختلاف کیا کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں گے، اس بچی کی کفالت ہم کریں گے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بچی کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں اس بچی کا خالو ہوں اور اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے۔ لیکن آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان لوگوں نے قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہر کوئی جو بھی مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے قلم کو اردن کی ندی میں پھینک دیں۔ جس کا قلم اردن کی ندی کے تہ میں جائیں اور اوپر آ جائیں وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ سارے لوگوں نے اپنے قلم اردن نہر میں پھینکنے لگے تو سارے لوگوں کے قلم نیچے پہنچ گئے، سوائے زکریا علیہ السلام کا قلم واپس آ گیا۔ تو زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے قالو تھے، انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت شروع کی۔ یہ مریم علیہ السلام کی ولادت اور زکریا علیہ السلام کی کفالت کا واقعہ ہے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے لگے۔ مریم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی، استقامت کے ساتھ کرنے لگی۔ مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے لیے تھی تو مریم علیہ السلام کی عبادت کی ایک خاص جگہ تھی جہاں وہ ہمیشہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتی، بندگی میں لگا رہتی تھی۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس غیر موسمی پھل پاتے، یعنی موسم گرما میں جو پھل ہوتا موسم سرما میں پاتے، موسم سرما میں موسم گرما کے پھل پاتے۔ یہ مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کچھ کرامت دیتے ہیں، یہ ان کے حق میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو دین کی پیروی کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ولی کے ہاتھوں چند کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس ولی کے حق میں نہیں ہوتا، اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ ولی کا کوئی بھی تعلق اس میں نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت ان کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی کرامت یہ تھی کہ غیر موسمی پھل ان کے پاس پائے جاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جب جاتے دیکھتے وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، انہوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ یہ غیر موسمی پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مریم علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی قید نہیں کہ موسمی پھل ہی دیں، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کو یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے غیر موسمی پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے دعا کی پروردگار رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ پروردگار مجھے ایک نیک اولاد، نیک لڑکا عطا فرما۔
इन्नका समीउद दुआ, तू यकीनन दुआओं को सुनने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बी ला तदरनी, उन्होंने दुआ की रब्बी ला तदरनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, ए परवरदिगार मुझे दुनिया में तन्हा ना छोड़, अकेला ना छोड़, मुझे औलाद अता फरमा, तू बेहतर वारिस है, औलाद अता करने वाला है तू। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन दुआ कबूल की, फ़ौरन दुआ कबूल की, मलाइका को भेज दिया। ये महराब में अपने ख़ास जगह पर इबादत कर रहे थे। फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल महराब, ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने आवाज़ लगाई अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि ज़करिया खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे रहे हैं। यहया कौन है? मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के कलिमा यानी ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने वाले। व सय्यिदन, सरदार होंगे, व हसूरन, पाकबाज होंगे, व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और सालेह नबी होंगे। उन्होंने तो सिर्फ एक वलद लड़के की दुआ की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदे की दुआ कबूल करते हुए लड़का ही नहीं बल्कि नबी, नेक, सरदार, इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ लड़के को अता किया। गौर करने का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो राज़ी कर ले, अल्लाह ताला उसे अता करने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और जब बंदा अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ सुनने लगते हैं। अंबिया इकराम की जितनी दुआएं कुरान मजीद में वारिद हैं, गौर करके देखें, नबी इधर दुआ करते हैं, आसमान से फ़ौरन दुआ की बशारत, कबूलियत की बशारत नाजिल होती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फ़ौरन मलाइका, फरिश्ते बशारत और खुशखबरी लेकर नाजिल हुए कि तुम्हें खुशखबरी है यहया अलैहिस्सलाम की। और उन्होंने सिर्फ लड़के की मांग की, लड़का तलब किया तो अल्लाह ताला ने नबी बनाकर ऐसा लड़का अता किया जो नबी बनकर आया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उम्र के आखिरी मरहले को पहुंच चुके थे। अल्लाह ताला के वादे पर तो यकीन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, परवरदिगार मुझे लड़का कैसे होगा, वक़द बलगनी अल किबर, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ, वम्राअती आक़िर, और मेरी बीवी बांझ है, वो जन्म दे नहीं सकती। अल्लाह ताला ने जवाब दिया क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, ऐसा ही होगा, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। तुमने दुआ की, तुम मेरे ख़ास बंदे हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार तेरे वादे पर तो मुझे यकीन है, लेकिन मुझे कोई निशानी बता दे कि जैसे ही हमल रुक जाए, हमल करार पा जाए, कि मैं पहचान लूँ कि हमल रुक चुका है। अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने कहा क़ाल रब्बि जअल ली आया, ए अल्लाह मुझे एक आयत दे दे, एक निशानी दे दे कि जैसे ही वो निशानी ज़ाहिर हो तो मैं समझ लूँ कि हमल रुक चुका है। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, अल्लाह ताला ने कहा इस बात की निशानी ये होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकते सिवाय इशारे के, तुम बात कर नहीं सकते। वज़कुर रब्बका कसीरा, ऐसे मौके पर तुम अपने रब को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते रहो। यहाँ पर गौर करने की बात है, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निशानी तलब की, ये दुआ भी कबूल हो गई, ये दुआ भी कबूल हो गई। इस बात में, इस वाक़े में उलमा इकराम ने एक बात ये भी नकल की है, इस वाक़े से फ़ायदा ये भी बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो, अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इससे बाज़ लोगों ने कहा कि खामोश रहकर जो अल्लाह ताला को याद करते हैं ये कोई इबादत नहीं। अल्लाह ताला का ज़िक्र, ज़बान से हरकत देकर अल्लाह को याद करना, ज़बान को हरकत देकर जो अज़कार कुरान और हदीस में वारिद हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। बाज़ लोग खामोशी को जो इबादत समझते हैं, इस आयत में उन लोगों पर रद्द है। खामोशी कोई इबादत नहीं है, या तो आप अल्लाह को याद करें
یا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان میں کریں، یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ عبادت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ واقعات سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیسے دلیل مل سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، جھوٹے نبی نہیں؟ یہ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے رونما ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ساری باتیں ایسے ان لوگوں کے سامنے بتائی جیسے کہ اس میں کوئی خلل نہیں۔ یہ باتیں وہی آدمی بتا سکتا ہے جسے وحی کے ذریعے بات بتائی جائے، وحی کے بجائے، وحی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا ان واقعات کو بیان کرنے کا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ واقعات بیان کیے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ یہاں تک مریم علیہ السلام کی ولادت، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، اور سارے جہاں والوں میں جتنے عورتیں ہیں ان میں تمہیں چن لیا ہے۔ یعنی مریم علیہ السلام کا مقام عورتوں میں بہت بلند ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری عورتیں آئیں، ان میں مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بلند مقام کو پہنچے تھے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، آدمیوں میں بہت زیادہ لوگ کمال درجے کو پہنچے، آدمیوں میں بہت سارے لوگ کمال درجے کو پہنچے، لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کمال درجے کو پہنچی تھی۔ ان میں مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح 3 عورتیں ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا ان فضل عائشہ کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسے ہی ہے جس طرح عام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اس وقت عرب میں کھانے جتنے کھانے تھے ان میں سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ کھانا سرید تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت وہی مقام ہے جو مقام کے عام کھانوں پر سرید کو حاصل ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے چند خاص عورتوں کو مقام عطا کیے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ فرشتے مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک کلمے کی بشارت سناتے ہیں، یعنی تمہارے پیٹ سے ایک بچہ جنم لینے والا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ گود میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گود میں جیسے ہی ان لوگوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے تو عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بڑھاپے میں جیسے اللہ نے ان کو نبی بنا دیا لوگوں سے وہ بات کرنے لگے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، پروردگار میں ہمیشہ تیری عبادت میں رہتی ہوں، نہ میں دنیا سے تعلق رکھی، نہ میری شادی ہوئی، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی ولد، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کوئی بھی آدمی مجھے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، جواب دیا گیا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سبب ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں حکم نازل کرتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں کہتے ہیں یقول له کن، اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بچہ جو تیرے پیٹ سے جنم لے گا وہ لوگوں کو کتاب کا علم دے گا، والحکمہ، حکمت کا علم دے گا، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کا علم لوگوں کو دے گا،
ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بچہ بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر ہم بھیجیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سارے خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام کو جیسے خوشخبری ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور الگ تھلگ ہونے کے بعد ان کی ولادت کا دن جب قریب آیا تو وہ لوگوں سے دور ہو گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان لوگوں کے سامنے لاتی ہیں۔ لوگ جو بنو اسرائیل کے جو کفار تھے، کافر تھے، ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بہت کچھ کہا، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے لگے، زنا کا بہت کچھ انہوں نے کیا۔ مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور اشارہ کیا کہ بچے کی طرف۔ بچہ بول پڑا، انی عبداللہ، میری والدہ غلط کام نہیں کی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کیے۔ یہ سب ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ولادت کے بعد بڑھنے لگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیتے ہیں۔ نبی بنانے کے بعد بنو اسرائیل کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ بنو اسرائیل کے لوگ، ان کے بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جو بنو اسرائیل کے جو کفار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مار دینا۔ مفسرین نے واقعات لکھا ہے کہ جو ان کے دشمن تھے، وہ لوگ اس زمانے کے جو بادشاہ تھا، ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو تمہاری اطاعت سے روکتا ہے، جو لوگوں کو تمہاری اطاعت سے روکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فرق کرتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ ایک ناجائز عورت کا بیٹا ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بری تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان سارے باتوں سے، تہمتوں سے بری تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ یہاں بھی دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ان کے گھر کے جو روشن دان ہیں، جہاں سے روشنی داخل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے اٹھا لیا۔ اور جو اس معاملے کا جو سرغنہ تھا، اس معاملے میں جو آگے تھا، جو سردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ جیسے ہی گھر میں لوگ داخل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو جو ان کا سرغنہ تھا اس شکل میں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو لوگ اس سرغنے کو پکڑ لیے اور اس کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی، اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیے اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ آج ان کے یہاں جو شکل لٹکے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بہت ساری شکلوں میں سے ایک شکل وہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ جب تک دنیا میں تھے وہ نبی بن کر تھے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ میری امتی بن کر آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے اور اللہ کے رسول کے امتی بن کر اتریں گے، اور اس زمانے میں جتنی برائیاں ہوں گی، خون ریزی، سب کو ختم کر کے انصاف پھیلائیں گے اور شریعت اسلامیہ کو نافذ کریں گے، اور چند دنوں تک رہ کر دجال وغیرہ کے فتنے کو ختم کر کے وہ یہاں وہ بھی انتقال کر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے، نعوذ باللہ، اس کی حجت کیا تھی ان لوگوں کے پاس؟ جو نصارہ، عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تین میں سے ایک انہوں نے کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
کہ تین میں سے ایک ان کو بنایا، یا تو ان کو اللہ بنا دیا، یا تو اللہ کا بیٹا بنایا، یا کچھ تینوں میں سے ایک انہوں نے کہا۔ یہ اس کی حجت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ولادت کے واقعے کے فوری بعد ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ آدم، اگر آپ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، ان کو کیا بنانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا۔ تو اس طرح بغیر باپ کے پیدا ہونے سے ان کو الوہیت، اللہ بنانے، معبود بننے کا درجہ ملنا، یہ کوئی خاص مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا پر رد یہاں نقل کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز شرط نہیں ہے، کوئی سبب ہو ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسا پیدا کرنے والا ہے۔ تلک الرسل میں یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور نیک بندے تھے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا ہی میں اتنے انعامات نازل کیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی انسان راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا ہی میں اپنے انعامات، احسانات، بدلے کو نازل کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت میں بندگی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کے اچھے ذکر کو باقی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اس کے پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہو جائے گا، جو اللہ کو راضی کر لے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کی، عبادات کیے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس پر کرامتیں نازل کرتے ہیں، انعامات نازل کرتے ہیں۔ تو اس طرح واقعات کو پڑھیں۔ یہاں پر واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کر مزے لیں، واقعات سے مزے لیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ ہر واقعے کے پیچھے، ہر قصے کے پیچھے بڑی بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ قرآن مجید جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پیغام بنا کر بھیجا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو ذکر کیے ہیں، تو ان واقعات کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری ساری عبادتوں کو اس کی رضامندی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جب تک ہمیں زندگی عطا کرے، ہر کام اس کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ پروردگار ہماری نیتوں کو صاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں، اس کو راضی کرنے والا بندہ بنا کر رکھے۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری موت توحید پر، ایمان پر اور کامیاب بندہ بن کر جانے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔